میرے مرنے کے بعد مجھ سے سوال ہوگا تو میں اللہ پاک سے کہوں گا کہ اے اللہ، میں نے تو لوگوں کو استغفار کے بارے میں بتایا، میں نے لوگوں کو استغفار کرنے کا کہا، لیکن لوگ نہیں کر رہے تھے، میری بات کو نہیں سن رہے تھے۔ میں نے تو ہزاروں ویڈیو بنائی، لیکن میں تو اپنے بارے میں بتا دوں گا کہ اے اللہ، میں نے تو ان لوگوں کو سمجھایا، میرا جو فرض تھا میں لوگوں کو سمجھاتا گیا کہ استغفار کی طرف آؤ، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اگر اب لوگ عمل نہیں کر رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کمزور ہوں۔ آج کی رات، شب برات کی رات، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی بخشش کروانی ہوتی ہے، مغفرت کا عشرہ آتا ہے اس میں۔ رمضان مبارک میں کتنی بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ استغفار کی پاور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے۔ کتنے پیغمبر آئے دنیا میں، لیکن سب نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، سب نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرو تک، جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ کے، جتنے بھی رسول آئے، آپ یہ دیکھ لیجئے سب نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہاں سے لے کر آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے کہ میرے دل پر جب میل آ جاتا تو میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم استغفار پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمیں استغفار کرنے سے؟ اگر ہم استغفار کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب گناہ معاف ہوں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو جائے گا تو ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری ہر ایک پریشانی، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں جو بھی زندگی میں آ چکی ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ ہمارے کیسی بھی پرابلم زندگی میں چل رہی ہو، کیسے بھی مسائل آ رہے ہو زندگی میں، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس گھر میں استغفار پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں استغفار کیا جاتا ہے، میں اس گھر میں، اس محلہ میں پریشانیاں نہیں آنے دوں گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے پورے قرآن میں جگہ جگہ استغفار کے بارے میں حکم ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، استغفار کو پسند کرتا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی استغفار نہیں کرتے، ہماری عقلوں پر پردے آ گئے ہیں۔ بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں سب نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسا عذاب ہوگا ہمارے ساتھ۔ آج کی رات کی اگر بات کروں، آج کی رات بڑی بابرکت والی ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ لیکن ہمیں اگر معلوم ہے شب برات ہے تو ہم نے کوشش کرنی، اتنی فضیلت والی رات، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف استغفار کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ راضی ہو گیا تو تمہاری زندگی سے ساری بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ پابندی سے استغفار کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کے گھر کا ماحول، ان کے گھر میں سکون دیکھ لیجئے، ان کی اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان دیکھ لیجئے، کتنے چین سے رہتے ہیں، کتنے سکون سے رہتے ہیں۔ بیماریاں ان کو دیکھ کر دور سے ہی بھاگ جاتی ہے، شیاطین ان کے قریب نہیں آتے، ان کے گھر میں نہیں آتے شیاطین۔ ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے کیسے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے گھر میں ایک رحمت برکت اللہ کی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، میں بار بار ایک ہی بات کو ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یار استغفار کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کو پہلے منانا ہے، راضی کرنا ہے۔ جب ہمارے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو آپ یہ بتائیے کیسے مشکلات زندگی میں آ سکتی ہے ہمارے،
کیسے پریشانیاں آ سکتی ہیں، کیسے بیماریاں آ سکتی ہیں؟ اور جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں کہ رشتے نہیں ہو رہے، آپ یہ بتائیے کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ رشتہ ہی نہ ہو ان کا؟ یہ جو رزق کے معاملے میں پھنسے ہوئے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہو اور دل سے اللہ سے توبہ کر رہے ہو، اور جو گناہ کیے آپ نے اس پر شرمندہ ہو رہے ہو، اور اپنے دل میں عہد کر رہے ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں، اور سچے دل سے، پکے دل سے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ جو گناہ ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں مانتا ہوں کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، انسان بہت کمزور ہے، جیسے کہ فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، تو یہ بات تو سمجھنے والی ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگوں سے تو گناہ ہونے، لیکن جو موجودہ گناہ، جو گناہ ہم مسلسل کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہم نے عادت بنا لی ہے کہ ایک گناہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم استغفار کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر استغفار، یعنی کہ ہم نے عادت بنا لی، ہمیں پتہ ہے، ہم نے بہت آسانی سے سمجھ لیا اس بات کو کہ یار استغفار کر لیں گے، گناہ ہو گیا تو کیا وہ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو اور مزید ناراض کر رہے ہو، پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ پچھلی قوموں پر جس طرح عذاب آتا تھا اس طرح کیوں نہیں آیا اگر ہم اتنے گناہ گار ہیں؟ اور بھائی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس وجہ سے ہم پر اتنے عذاب نہیں آ رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے موٹے عذاب آپ دیکھ لیجئے آج ہو کیا رہا ہے، آج معاشرہ جا کہاں رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، بوڑھے جی رہے، جو ضعیف ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ جی رہے ہیں، لیکن جوان موتیں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کتنی نیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، کتنے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، جوان لوگ مر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مر رہے ہیں۔ اور ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ رات کو صحیح سوئے لیکن صبح بستر پر اپنے بیڈ پر بالکل مردہ حالت میں پائے گئے، مرے ہوئے، بالکل دنیا سے ہی چلے گئے۔ اور بھائی انسان کی سانس کا کچھ نہیں پتا، کب سانسیں بند ہو جائے گی، کب سانس رک جائے گی، یہ موت کا فرشتہ بتا کر نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار دنیا داری بالکل چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کماؤ، سب کچھ کرو، منع نہیں ہے، نہ شریعت منع کرتی آپ کو پیسہ کمانے کا، لیکن اللہ کو تو راضی رکھو۔ جس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا اسے تو راضی کر لو۔ ہمارا جب یہ مقصد ہوگا کہ یار جس نے مجھے دنیا میں بھیجا اور ہمیں ہر قسم کی بیماری سے پاک رکھا، ہمیں ہر قسم کی عذر سے یعنی کہ معذوری سے پاک رکھا، ہمارے ہاتھ صحیح ہے، ہمارے پیر صحیح ہے، ہماری آنکھیں صحیح ہیں، ہمارے کان صحیح ہے، ہماری پوری باڈی صحیح ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں عطا کی ہے اللہ پاک نے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کو ہی صرف اپنا ٹھکانہ سمجھ لیا ہے۔ میں بھی شاید اس بات پر یقین کر لیتا اگر ہم سب ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تو، لیکن آنکھ وہیں کھل جاتی ہے، سمجھ وہیں آ جاتی ہے کہ یار یہ آسمان کیسے ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے، کیوں نیچے نہیں گرتا، کیسے سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، کیسے چاند اپنے ٹائم پر آتا ہے، کیسے دن ایک ٹائم پر ہو رہا ہے، کیسے راتیں ٹائم پر ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کس نے ہمیں سانسیں دیے، سمجھ میں آتا ہے جب کسی مرتے ہوئے کو دیکھتے ہیں، اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، سمجھ آتا ہے کہ یار ایک دن اس کی جگہ مجھے بھی لیٹنا ہے، اس کی جگہ مجھے بھی لے جایا جائے گا، اور میں اس وقت چلا رہا ہوں گا، میں چلا رہا ہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں مردہ سب دیکھ رہا ہوتا، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ ہو کیا رہا، وہ تو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں یار، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں سب، لیکن کوئی آواز نہیں سن رہا ہوتا، اس کی کوئی آواز نہیں سنتا، وہ دنیا سے چلا جاتا، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جب 40 قدم لوگ چلے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد، بخشوانے کے بعد 40 قدم دور جاتے ہیں، پھر اسے سمجھ آتا ہے، پھر اسے گھبراہٹ شروع جو ہوتی ہے، گھبراہٹ تو اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب فرشتے آتے ہیں پھر حساب کتاب شروع ہوتا ہے، پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کیوں فرمایا گیا ہے کہ جب مردے کو دفناؤ تو اتنا پڑھنا ہے آپ نے کہ ایک اونٹ کے ذبح ہونے تک،
یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرتے کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا آپ نے مردے کے ادھر قریب کھڑو گیا، قبر کے پاس کھڑو کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ پڑھ لیا آپ نے، یعنی کوئی بھی بڑی سورت پڑھ لیا آپ نے۔ پھر وہ کہتا ہے ہائے میری زندگی، میں کتنا غافل انسان تھا، مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس دنیا کو ہی ہمیشہ کی دنیا سمجھا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا۔ میرے آنکھوں پر پٹیاں بند گئی تھی، میرے سامنے لوگ مر رہے تھے، جن میں بچے بھی مر رہے تھے، جوان بھی مر رہے تھے، بوڑھے بھی مر رہے تھے، لیکن میں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ کاش اس وقت عقل آ جاتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا نہ ہو مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد ہمیں عقل آئے، ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے کہ یار کاش مجھے 1 سیکنڈ کی مہلت دے دے اللہ، مجھے 1 منٹ کی مہلت دے دے اللہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا کر لو گے؟ ٹائم تو نہیں ملتا، دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا، پھر دوسری دنیا میں ہی آپ کو بھیجا جائے گا، آخرت کا حساب کتاب ہوگا۔ کیسے جواب دیں گے ہم؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا داری سے غافل ہو جاؤ، میں کہتا ہوں یار آپ کچھ تو دین پر چلو، نماز تو فرض تو آپ پڑھو، کم سے کم استغفار تو کرو، اپنے اللہ رب العزت کو راضی تو رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ، یہ بہت اہم کام ہے۔ آپ کی زبان خاموش ہے تو سمجھ لو آپ کے 99% آپ کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا بہت جلد۔ تو آج کی رات بڑی بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، آج کی رات آپ سب نے استغفار کرنا ہے، اور کمنٹ میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ ضرور لکھ دینا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ لوگ استغفار کریں گے آج رات، اللہ پاک سے توبہ کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی رات آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرا نام ضرور شامل کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اور جو لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، میں خود آن لائن قرآن مجید جو پڑھا رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر شو ہو رہا ہوگا، یہ نمبر صرف اور صرف آن لائن قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے ہے، تو آپ لوگ یہاں پر معلومات لے سکتے ہیں، آپ کو ہماری ٹیم جواب ضرور دے گی انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔